کہ اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں بڑھ گئے. جی سلامت کہ نظر الى وجہ علی بن ابی طالب عبادت کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. کونیاں مارنے لگے, کہا کوئی مسئلہ نہیں, کہنے دیجئے وقت آئے گا حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی, کہنے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی اس دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی رہے گا. علی چلے جائیں گے, رخصت ہو جائیں گے, پھر عبادت ختم ہو جائے گی. پیغمبر نے ان کے دل اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر فی الفور فرمایا کہ الذکر علی عبادہ, علی کا ذکر بھی عبادت. اب انہوں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں, حضور کے ظاہری جانے کے بعد حکومتیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں, ممبر ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, حکومتیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں, ہم علی کے ذکر پر پابندی لگا دیں گے اور علی کا نام لینا بھی جرم ہوگا. حکومت ہمارے تصرف میں, ہمارے اختیار میں ہوگی. علی کا ذکر کرنا بند کروا دیں گے, علی کے ذکر پر, علی کے نام پر پابندی لگا دیں گے. پیغمبر دلوں سے واقف تھے, پیغمبر نے فوراً مسکرا کے فرمایا الحب علی عبادہ, علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت. اب ایزان محترم پیغمبر اعظم سے پوچھا کہ یہ علی کا ذکر عبادت کیسے ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر اللہ کا ذکر. علی کا ذکر میرا ذکر ہوتا ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر ثواب نہیں عبادت ہوا کرتا. نعرہ تکبیر, سامعین کرام, علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے, ثواب نہیں. عبادت ہوا کرتا ہے, ثواب اور ہوتا ہے, عبادت اور ہوتی ہے. پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ نماز میں اگر اللہ کا ذکر کرے, نماز میں اگر علی ولی اللہ کہے تو نماز باطل نہیں, نماز مقبول ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم سامعین کرام, حجت لفظ آپ نے بہت اکثر ہمارے شیعہ برادری میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. حجت الاسلام والمسلمین, حجت, یہ حجت در حقیقت صرف اور صرف سیدہ کے لالوں کا لقب ہے. کوئی غیر چرائے, اگر کوئی غیر چرائے, مسئلہ یہ ہے کہ غیر تو پھر غیر ہے, یہاں سے بھی چوری ہونا شروع ہو گئی. حجت الاسلام والمسلمین, حجت کیا ہے؟ لفظ حجت کی ڈیفینیشن معصوم کی زبان سنیے. ایسا محترم, حجت مثلاً ہوا چل رہی ہے, پنکھا ہوا دے رہا ہے, یہ ہوا کرینہ ہے اور پنکھا حقیقت میں موجود ہے جس سے ہوا نکل رہی ہے. حجت کی تعریف. ایسا محترم سامعین کرام, حجت الاسلام والمسلمین, یہ حجت لفظ معصوم کا ہے, صرف اور صرف سیدہ کے لالوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کی حجت ہے. سلامت رہیں. حجت ابن الحسن یعنی حجت اللہ کی حجت ہے, اور یہ صرف سیدہ کے لالوں کے لیے مخصوص ہے یہ لقب. اب ایسا محترم, علم منطق کیا کہتی ہے؟ علم منطق یہ کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے معلوم, ایک ہوتا ہے مجہول. مثلا پہلے معلوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معلوم اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود حقیقت میں بھی ہو اور آپ کی محموری میں, آپ کی یادائش میں اس کا نقش بھی ہو, اسے کہتے ہیں معلوم. مجہول کسے کہتے ہیں؟ مجہول اسے کہتے ہیں جو حقیقت میں ہو لیکن آپ کی میموری میں اس کا نقش نہ ہو.
مثال عرض کیے دیتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں شیر. اب میں نے کہا لفظ شیر, متکلم نے کہا شیر, سامع نے سنا اور فوراً ہی شیر دماغ میں آ گیا, کیونکہ آپ نے شیر کو دیکھا ہے. شیر کا نقش آپ کی میموری میں سیو ہے. یہ معلوم. مجہول کیا ہے؟ مجہول وہ ہے جو حقیقت میں ہو لیکن اس کا نقش آپ کی میموری میں سیو نہ ہو. مثلا میں کہہ دوں فرشتہ. اب آپ فرشتہ حقیقت میں تو ہے لیکن آپ کے ذہن میں اس کا نقش نہیں ہے کہ کیسا ہوتا ہے, ہاتھ کیسے ہوتے ہیں, چہرہ کیسا ہوتا ہے. ایسا بھی محترم مولا فرماتے ہیں کہ معصوم اور حجت کا مطلب یہی ہے. حجت اسے کہتے ہیں جو مجہول کو معلوم کر لے. اب وہی افراد پہنچ گئے جنہیں ڈیفینیشن یاد ہو گئی. معلوم یعنی جو حقیقت میں ہو اور اس کا نقش بھی آپ کی میموری میں سیو ہو, وہ معلوم ہے. مجہول جو حقیقت میں ہو لیکن اس کا نقش آپ کی میموری میں سیو نہ ہو. معصوم حجت کی ڈیفینیشن یہی ہے, حجت کی اصلی تعریف یہی ہے کہ حجت یہ اختیار رکھتا ہے کہ مجہول کو معلوم کرتا. یعنی اگر وہ فرشتہ کہے گا تو فرشتہ دکھائے گا کہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے. ایک سوال پڑھیے محمد اب ایسا محترم سامعین کرام, ابو طالب محسن اسلام ہے. ابو طالب محسن اسلام ہے. ابو طالب وہ اعلیٰ اور بالا شخصیت ہے جنہیں پیغمبر اعظم کو پالا, لیکن تاریخ کے مولویوں نے ابو طالب کا نام ہٹا کے دائی حلیمہ دیا. ایسا محترم ابو طالب نے پرورش کی تھی, پیغمبر اعظم تھی, نہ کہ دائی حلیمہ نے. اور نعتوں میں اتنے آگے نکل گئے, کہا دائی حلیمہ کی بکریوں کو چارہ ڈالیں گے تو اللہ کی رحمت ہو گئی, بکریوں کو چارہ ڈالیں گے تو اللہ کی رحمت ہو گئی. دائی حلیمہ کی بکریوں کو چارہ ڈالنے سے رحمت ہو rہی ہے, ذوالجناح کی تعظیم کرنے سے رحمت نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیے محمد بھائی سائزن محترم میرے مقصد پہنچ گئے. سامعین کرام, ابو طالب نے محمد کو پالا اور تاریخ کے مولویوں نے, مورخوں نے یہ لکھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو سفیان کے لیے لکھ دیا کہ کلمہ پڑھا. اب ابو سفیان نے کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کو 2 بچے دیے, ایک معاویہ بنا, ایک یزید بن گیا. ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھتے ہوئے اسلام کو 2 بچے دیے, ایک محمد بنا, دوسرا علی بنا. جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں, ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھتے ہوئے اسلام کو 2 خوبصورت بچے دیے, ایک محمد رسول اللہ بن گیا, دوسرا علی ولی اللہ. صلوات پڑھیے محمد. بس ایسا محترم آخری نکتہ, پڑھنے والے بہت ہیں اور میں مسائل نہیں پڑھوں گا. مسائل میرے بندے کے آغاز صاحب, مسائل میرے بندے کے آغاز صاحب پڑھ دیں گے. ایسا محترم ابو طالب نے محمد مصطفیٰ سرکار رحمت للعالمین کو پالا ہے, نہ کہ دائی حلیمہ نے. ایسا محترم شب ہجرت کی بستر پر جب محمد کو ہٹایا ہے, مصطفیٰ کو ہٹایا ہے, ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھتے ہوئے اپنے لال علی کو سلایا ہے. کلمہ نہ پڑھتے ہوئے اپنے لال کو سلا دیا. بستر قتل پر کافر کھڑے رہے, انتظار کرتے رہے. کافر یہی سمجھتے رہے, پوری رات توجہ رکھیے گا, پوری رات کافر یہی سمجھتے رہے کہ جو بستر پر سویا ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. تو ایسا محترم جاگ کر بیدار ہو کے جملہ سنیے گا. ایسا محترم پوری رات گزر گئی, ساری رات کافر یہ سمجھتے رہے کہ مصطفیٰ سو رہا ہے, رسول سو رہا ہے,
کیا کہنے ان کافروں کے کہ سوئے ہوئے علی کو رسول سمجھتے رہے. ایسا مطلب ساری رات کافر یہی سمجھتے رہے کہ رسول سو رہا ہے. کیا کہنے مولا علی کے اگر سو جائے تو کافر رسول کہتے ہیں, علی جاگ جائے تو نصیری خدا. ایک صلوات پڑھیے محمد. بس ایسا محترم شب ہجرت ابو طالب سے پوچھا, سرکار یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بھتیجے کو بچا لیا, بیٹے کو قربان کر لیا, بیٹے کو قربانی کے بستر پر لٹا دیا. ابو طالب نے کہا, ابو طالب نے فرمایا کہ جب دین میں مشکل وقت آتا ہے تو بیٹے قربان کیے جاتے ہیں. دین پر مشکل وقت آتا ہے تو بیٹے قربان کیے جاتے ہیں. ایسا محترم دور آگے چلا, پیغمبر اعظم کے زانوں پہ 2 بچے بیٹھے ہوئے. بس نتیجہ دے رہا ہوں زحمت تمام. 2 بچے بیٹھے ہوئے, ایک ابراہیم دوسرا حسین. فرشتہ آیا, کہا اللہ پر درود و سلام بھیجتا ہے, اب آپ کے اختیار میں ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. رسول نے دونوں کی طرف دیکھا, ایک طرف بیٹا ہے دوسری طرف نواسا ہے, ایک طرف بیٹا ہے دوسری طرف نواسا ہے. چونکہ ہر جزا الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اب ایسا محترم فرشتے کو کہا اسے لے جا, یہ میرا بیٹا ہے اسے لے جا, یہ میرا بیٹا ہے اسے لے جا. حسین کو بچا لیا. اب سرکار سے پوچھے, سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا تمہیں یاد نہیں شب ہجرت کی رات کہ ابو طالب نے بیٹے کو قربان کر دیا اور ابو طالب کا احسان تھا مجھ پر. میں نے بھی دیکھا دونوں کی جانب, مجھے پورے کا پورا دین حسین لگا. میرے چچا نے فرمایا تھا کہ جب دین پہ مشکل وقت آتا ہے تو بیٹے قربان کیے جاتے ہیں, اسی لیے میں نے بیٹا قربان کر دیا, دین کو بچا لیا. اب ایسا محترم آدم سے لے کر جناب ابو طالب تک پورے کا پورا دین محمد ہے, اور محمد کی نظر میں پورے کا پورا دین حسین ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد.